بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ نمبر 3، پیج 271، سیرت النبی، جلد سوم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشک باری کے بہانے ہیں یہ اجڑے بام در، گریا پہم سے بینا ہے ہماری چشم تر، دہر کو دیتے ہیں موتی دیدائے گریاں کے ہم، آخری بادل ہیں ایک گزرے ہوئے طوفان کے ہم، ہیں ابھی صدہا گہر اس ابر کی آغوش میں، برق ابھی باقی ہے اس کے سینائے خاموش میں، ہے ابھی صدہا گہر اس ابر کی آغوش میں، برق ابھی باقی ہے اس کے سینائے خاموش میں۔ ایک اور روایت حضرت ابو ذر سے ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کو نبی بنانا چاہا گیا تو آپ کو اپنی پیغمبری کا حال کیوں کر معلوم ہوا، اور آپ نے کیوں کر یقین کیا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا، اے ابو ذر، میں مکہ کی ترائی میں تھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک زمین پر آیا اور دوسرا آسمان پر تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ وہی ہے، پھر کہا ان کو تولو، پہلے 1 سے، پھر 10 سے، پھر 100 سے، پھر 1000 سے مجھ کو تولا، لیکن میرا پلہ بھاری رہا، تو کہا کہ یہ تمام امت سے بھاری ہیں۔ بعد ازاں میرا شکم چاک کیا۔ اس کے بعد شق صدر کے مختلف واقعات کا ذکر ہے کہ ان فرشتوں نے پھر میرے شانے میں مور کی۔ اس روایت میں گو وقت کی تعین نہیں، مگر یہ ذکر ہے کہ یہ واقعہ مکہ کی ترائی میں پیش آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت حلیمہ کے پاس بنو حوازن میں قیام کے زمانے سے بہت بعد کا واقعہ ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو نبی بنانا چاہا گیا اور نبوت کی سب سے پہلی علامت کا سوال ہے اور امت کا ذکر ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آغاز وحی کا واقعہ ہے۔ یہ روایت مسند دارمی صفحہ 6 اور دلائل ابو نعیم صفحہ نمبر 7 میں ہے۔ ان کے مشترک راوی بہترتیب ابو داؤد جعفر بن عبداللہ بن عثمان القریشی، عثمان بن عروہ بن زبیر ہیں۔ جعفر بن عبداللہ کی نسبت محدث عقیلی نے تنقید کی ہے کہ اس میں وہم تھا، یعنی الفاظ کی صحیح یادداشت نہ تھی، اور اضطراب تھا، یعنی ایک ہی واقعہ اور سند کو کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح بیان کرتا تھا۔ پھر اس روایات کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی مطابعت نہیں کی تھی، یعنی اس کے ہم شیخ اور ہم درس اس کی تائید نہیں کرتے۔ پھر بینہ یہی واقعات شداد بن اوس کی روایت سے ابو نعیم، ابو العلی اور ابن اساکر نے عتبہ بن عبد سلمی کی روایات سے، دارمی اور ابن اسحاق سے مرسلن بچپن کے شق صدر میں بیان کیا ہے، جن سے ان کا باہم تعارض واضح ہے۔ اب رہ گئی وہ روایات جس میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں قیام کے زمانے میں شق صدر کا ذکر ہے۔ یہ روایت 7 مختلف سلسلوں سے اور مختلف صحابیوں سے لوگوں نے نقل کی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ان میں 2 سلسلوں کے علاوہ بقیہ سلسلے صحت اور قوت سے تمام تر خالی ہیں، اور ان میں بعض ایسی لغو باتیں شامل ہیں جو اس کو درجہ امتیاز سے گرا دیتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 3۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ویلاگ نمبر 4 کی صورت میں۔ جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہیں کنارے پر،
میں ایسے بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، یہی ایک بوریا ہے چھین لے درویش سے بے شک، یہی ایک بوریا ہے چھین لے درویش سے بے شک، شہنشاہوں کو ذل کبریا کہہ دوں یہ مشکل ہے، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے خود بندوں کا، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی مشکل میں ان کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی مشکل میں ان کو، کسی مشکل میں ان کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، یوں فرعون ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔